بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رحمان کے خاص بندے اور اللہ کے اولیاء کی یہ پہچان بتائی ہے کہ اللہ کے خاص بندے رات بھر عبادت کر کے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، بے شک جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ والوں کی خاصیت ہے، اللہ والوں کی پہچان ہے۔ وہ چاہے جتنی بھی عبادتیں کر لیں، جتنے بھی نیک کام کر لیں، جتنے بھی دین کے بڑے بڑے کارنامے انجام دے لیں، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہ ہوا ہو۔ اس لیے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبولیت سے نواز دے، ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمارے اس عمل کو ہمارے اوپر واپس نہ لوٹا دے۔ سورۃ المؤمنین میں اسی وصف کو اور واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ وہ لوگ ہیں جو کچھ دینا ہے دے دیتے ہیں، لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اس آیت کے سلسلے میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، کام کر کے ڈرنے والے کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، بات یہ نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقات اور خیرات دیتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ عمل اللہ کے نزدیک ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے قبول نہ ہوں۔ ایسے ہی لوگ نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک عمل کر کے اتنے ڈرتے تھے کہ تم برے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ جب رمضان آ کر گزر جاتا تو پھر 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے اے اللہ ہمارے اعمال کو بیکار مت بنا، بار آور کرنے سے ہمیں محروم نہ فرما۔ بزرگوں اور دوستوں،
یہ اللہ کے بندوں کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے، وہ کتنا بھی بڑا کام انجام دیں وہ فخر نہیں کرتے، اپنے کارنامے پر ناز نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ بیان فرمایا ہے وہ بھی ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے لوگو اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند فرما رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اور دونوں باپ بیٹے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس چھوٹی سی محنت کو ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے ہمارے دل کے حالات کو۔ بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو تعبیر فرمائی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا اور تاریخ مذاہب کا سب سے عظیم الشان واقعہ ہے۔ عبادت گاہوں کی تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم الشان کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کا گھر تعمیر کیا جا رہا تھا۔ اس واقعے میں بے شمار تفصیلات تھیں کہ مثلاً یہ کہ پتھر کہاں سے لائے گئے، گارا کہاں سے جمع کیا گیا، کون پتھر اٹھا رہا تھا، کون چنائی کر رہا تھا، کتنی بلندی پر تعمیر کیا گیا، کتنی لمبائی اور کتنی چوڑائی تھی، کتنا وقت اس تعمیر پر لگا، کتنے روپے اس پر خرچ ہوئے، یہ ساری تفصیلات تھیں، لیکن قرآن کریم نے ان تمام تفصیلات سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اور اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اس وقت ان کی زبان مبارک پر کیا دعائیں تھیں، وہ کیا الفاظ کہہ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مناجات کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو سارے ان اعمال کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اتنی پسند آئیں کہ اس کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کا کام کر رہے تھے تو ان کی زبان مبارک پر یہ دعا تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہے تقبل اور ایک ہے قبول، دونوں میں فرق ہے۔ تقبل کا معنی ہے جو قبولیت کے لائق نہ ہو اس کو قبول کر لے، اور قبول کا معنی ہے جو قبولیت کے لائق ہے اسے قبول کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لفظ تقبل استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری یہ خدمت، ہمارا یہ عمل اس لائق نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے، لیکن اے اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ بزرگوں اور دوستو، جو ادا اللہ کو یہاں پسند آئی، جو ادا اللہ کو بھائی وہ یہ کہ کام تو اتنا عظیم الشان انجام دے رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب سب سے پہلا اور آخری گھر تعمیر کر رہے ہیں جو قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے واسطے ایک مقناطیس بننے والا ہے، جس کی طرف لوگ کھینچ کر جانے والے ہیں، وہاں پر عبادتیں کرنے والے ہیں۔ وہ بیت اللہ جس کی بنیادیں نامعلوم ہو چکی تھیں، وہ بیت اللہ جس کی تعمیر ختم ہو چکی تھی، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، لیکن زبان اور دل پر کوئی فخر نہیں، کوئی ناز نہیں، کوئی غرور بھی نہیں کہ میں اتنا بڑا کام انجام دے رہا ہوں۔ اس کام کو انجام دیتے وقت سینہ تنا ہوا نہیں ہے، گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے، کسی بھی قسم کے فخر اور تکبر کے جذبات نہیں ہیں، بلکہ یہ دل میں یہ جذبات ہیں کہ اے اللہ میری خدمت اور میرا یہ عمل اس لائق تو نہیں ہے کہ آپ کے دربار میں قبول ہو جائے، لیکن اے اللہ آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس دعا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، ہم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ ہم کتنا ہی بڑا کارنامہ انجام دے لیں، کتنی ہی بڑی خدمت انجام دے لیں، لیکن ہمارے دل میں
کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کی اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرا عمل میری ذات کے لحاظ سے تو اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ اس چھوٹے سے عمل کو، اس ادھورے عمل کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبولیت کا شرف عطا فرما دیجیے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہو رہے تھے، 21 سال کی محنت کا ثمرہ مکہ مکرمہ کی فتح کی صورت میں سامنے آ رہا تھا۔ اس مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے تھے، جس میں رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کی گئیں، قتل کے منصوبے بنائے گئے، مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی پاداش میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو اس کا سینہ تنا ہوا ہوتا، گردن اکڑی ہوئی ہوتی، انا ولا غیری کے نعرے لگاتا ہوا داخل ہوتا، اور مکہ مکرمہ کی گلیاں خون سے لالہزار ہو جاتی، لیکن یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی شان ہی نہیں ڈالی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ منظر مجھے آج بھی اسی طرح یاد ہے جیسے کہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت المعلی کی طرف سے مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہیں، اور اونٹنی پر سوار ہونے کی حالت میں گردن جھکی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ٹھوڑی مبارک سینے سے لگی ہوئی ہے اور آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، اور زبان مبارک پر یہ آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ یہ جو کچھ نصرت ہوئی یہ آپ ہی کی طرف سے ہے، میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں، یہ آپ کے فضل و کرم سے ہے کہ آپ نے مجھے فاتحانہ شان سے یہاں داخل فرمایا۔ لہذا بزرگوں اور دوستوں، انبیاء کرام کی یہی سنت ہے، اللہ والوں کی یہی سنت ہے کہ ان کے ہاتھ سے کتنے بھی بڑے کارنامے انجام پائیں وہ ناز نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالی ہمیں کسی اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر عمل کی توفیق نہ ہوتی تو ہم سے یہ کام نہیں بن سکتا تھا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس خدمت پر لگا دیا۔ منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس کے اورا بخدمت گزاشتست۔ احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، بلکہ احسان سمجھ، اس کا احسان مان کہ اس نے تجھے خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ بزرگ اور دوستو، یہ احسان جتانا نہیں چاہیے کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے اتنے بڑے روزے رکھے ہیں، ہم نے اتنا بڑا ذکر کیا، ہم نے تہجد میں پوری رات گزار دی، ہم نے بڑی بڑی عبادتیں انجام دی، میں نے دین کی بڑی بڑی خدمتیں کی، میں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، میں نے بڑی بڑی تقریریں کی، میں نے بڑے بڑے فتوے لکھے۔ بزرگوں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایک ذرے سے جو چاہے کام لے لے۔ ہمیں دعا کرنے چاہیے کہ وہ نیک کام کرنے کی توفیق دے دے، اور جو کچھ عمل کرنے کی توفیق ہو تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے اس کی قبولیت کی دعا مانگیں کہ اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یہ تو بڑے پست حوصلہ انسان کا کام ہے کہ تھوڑے سے عمل کی توفیق اللہ نے دے دی تو اس پر اترانے لگے، اس کے اوپر فخر و ناز میں مبتلا ہو جائے، لوگوں کے سامنے تکبر کرنے لگے۔ جیسے کہ عربی زبان کی ایک کہاوت ہے، صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، ایک جولہا نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب میرے اوپر وحی نازل ہوگی۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا اتنا عظیم الشان کام ہے کہ مجھے براہ راست نبوت ملنی چاہیے، تو یہ کم ظرف اور کم حوصلے انسان کا کام ہے۔ ایک بندہ جو اللہ کا خاص ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ ڈرتا رہے، کام بھی کرتا رہے،
ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی کہتا رہے کہ اے کام تو اللہ کے شائع نشان نہیں ہے، جیسے اس کے کرنے کا حق ہے ویسا نہیں کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ اس کام کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ ہے اللہ کے خاص بندوں کی، اللہ والوں کی پہچان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔